اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حاضرین و ناظرین کیا حال ہے؟ امید آپ بخیریت ہوں گے۔ میری معلوماتی ویڈیو آپ سنتے ہوں گے، یقیناً آپ کی معلومات میں اضافہ ہوتا ہوگا۔ تھوڑا ٹائم نکال کر ضرور سنا کریں۔ آج کا موضوع ایسا ہے جو آپ سب کو تو نہیں، لیکن کچھ لوگ جو اس علت میں مبتلا ہیں ضرور فائدہ ہوگا۔ یہ علت آپ کو ہو سکتا نہ ہو، لیکن آپ کے بھائی کو یا کزن کو ضرور ہوگی یا پڑوسی کو ہوگی۔ یہ اتنی خراب عادت ہے کہ ہر سال سینکڑوں نہیں ہزاروں لوگ فوت ہو جاتے ہیں، مگر پھر بھی باز نہیں آتے۔ پتہ نہیں کیا اتنا بڑا چسکا ہے۔ میں جو آپ کا ڈاکٹر ہوں، اس مرض میں 25 سال میں بھی گرفتار رہا، اور اب اس منحوس عادت کو چھوڑے ہوئے بھی 20 سال گزر چکے ہیں۔ چھٹتی نہیں ہے منہ سے یہ کافر لگی ہوئی، کیا خوب کسی شاعر نے کہا ہے۔ لیکن میں نے بار کوشش کر کے چھوڑ دی تھی، اگر نہ چھوڑتا تو شاید میں آج آپ کے سامنے نہ ہوتا۔ ناظرین، آپ پریشان تو نہیں ہو گئے، ابھی بتاتا ہوں کہ عادت کون سی ہے۔ آپ سمجھ تو گئے ہوں گے، یقینی بات ہے آپ سمجھ گئے ہوں گے، لیکن بہرحال حضور والا یہ سگریٹ کی عادت ہے، پان کی عادت ہے، نسوار کی عادت ہے، گٹکے کی عادت ہے، اس قسم کے نشوں کی عادت ہے، اور خاص کر تمباکو والا پان جو ہے اس کی عادت جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہوتی۔ یعنی ایسی کوئی بھی عادت جو وقتی ذرا سا سکون دیتی ہے اور نقصانات آپ کے خیال سے بھی بہت زیادہ دیتی ہے۔ گزشتہ سال میرا ایک پیارا دوست پھیپھڑوں کے کینسر میں مبتلا ہو گیا اور تھوڑا عرصہ بیمار رہ کر اپنے اللہ میاں کے پاس پہنچ گیا۔ میرا ایک دوست کیا ہزاروں لوگ اسپتالوں میں پڑے ہیں اور ہزاروں اسپتالوں میں عنقریب پہنچ جائیں گے۔ تو کیا خیال ہے میرے محترم بزرگوں اور دوستوں اور عزیزوں، سگریٹ چھوڑنے ہیں؟ یقیناً آپ نے چھوڑنے تو ہیں، اور دل بھی کرتا تو ہوگا، مگر ہمت نہیں پڑتی ہوگی۔ ناظرین، میں آپ کو ہمت دلاؤں گا، حوصلہ دلاؤں گا اور دوائی بتاؤں گا، تو انشاءاللہ آپ کو مایوسی نہیں ہوگی۔ آج نہ چھوڑیں، چند روز اور پی لیں، نسوار ڈالنی ہے تو چند دن اور ڈال لیں، لیکن ہر سگریٹ کے ساتھ سوچیں کہ یہ میں اپنے اور اپنے بچوں پر زیادتی کر رہا ہوں۔ ہر سگریٹ کے ساتھ یہ بھی سوچیں کہ یہ تو مجھے پھیپھڑوں کا کینسر کر دے گا، اور چند دن اور پی لیں، پھر اپنی قوت ارادی کو ساتھ ساتھ مضبوط کرتے جائیں، اور چند دنوں کے بعد جب مصمم ارادہ بن جائے تو پھر آپ رات کو 2 3 4 سگریٹ اکٹھے پی لیں اور ان کو الوداع کہہ دیں، اور سوچیں کہ آج سے، اور صبح سویرے جب اٹھیں تو اٹھ کر 2 3 گلاس پانی پئیں، چائے پئیں، ناشتہ کریں، اور پانی کے 2 4 گلاس پئیں، پھر آپ باہر چلے جائیں، واک کریں، اور سوچیں کہ آج سے آپ ایک مختلف انسان ہیں۔ جس کام کاج کو آپ ٹالتے رہتے تھے کہ شام کو کروں گا، کل کروں گا، چلیں پھر کبھی کروں گا، یہ انہی کی وجہ سے ہوتا ہے، نسوار کی وجہ سے ہوتا ہے یا سگریٹ کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اور پھر یہ چھوڑنے کے بعد انشاءاللہ آپ آج کا کام آج ہی کریں گے۔ آپ میں ایسی قوت ہے کہ جو آپ کی تھکاوٹ کو ختم کر دے گی، اور آپ کا حوصلہ بڑھے گا، آپ کی خود اعتمادی میں اضافہ ہوگا۔ میرے پیارے ناظرین، کیا فائدہ ہے جب ڈاکٹر کہے گا کہ آپ سگریٹ چھوڑ دیں یا آپ سگریٹ مزید نہیں پی سکتے؟ نہیں، وہ نوبت نہ ہونے دیں، کیونکہ وہ نوبت بڑی خطرناک ہوتی ہے۔ خود چھوڑیں تاکہ آپ کسی کو کہہ تو سکیں کہ میں نے سگریٹ خود چھوڑیں۔ آپ میں یہ سستی، یہ کاہلی، یہ تھکاوٹ، کام کو ٹالنے کی عادت، کل پر ڈالنے کی عادت، یہ کھانسی، یہ بلغم، یہ ٹینشن، یہ بزدلی کی کیفیت، یہ سب انشاءاللہ، ڈرپوک سی طبیعت، یہ سب علامات انشاءاللہ آہستہ آہستہ چلی جائے گی۔ وہ یہ علامات سب لوگوں میں نہیں ہوتی، لیکن 75% لوگوں میں ہوتی ہیں، یہ جو میں نے علامات بتائی ہیں۔ اور جب آپ نسوار ڈالتے ہیں اور سگریٹ پیتے ہیں تو پہلے آپ بلڈ پریشر چیک کریں، اور بلڈ پریشر چیک کرنے کے بعد پھر آپ نسوار ڈالیں یا سگریٹ پئیں یا کوئی گٹکے والا پان شان کھائیں، تو اس کے 5 منٹ بعد بلڈ پریشر آپ چیک کریں تو وہ 10 20 30 40 تک بڑھ چکا ہوگا۔ یعنی کہ ہر آدمی کے اسٹیمنا کے مطابق، کسی کا دل بہت مضبوط ہوتا ہے تو وہ 10 تک بڑھے گا، کسی کا کمزور، کسی کا زیادہ کمزور، تو وہ 30 40 تک بلڈ پریشر بڑھ جاتا ہے، اور یہ وقتی بڑھتا ہے، وہ 10 15 منٹ بعد ٹھیک ہو جاتا ہے۔ اور کافی لوگوں کی طبیعت سگریٹ پی کر خراب ہی ہوتی ہے، دھڑکن تیز ہو جاتی ہے، نیند اڑ جاتی ہے، رات کو لیٹتے ہیں جب نیند آنا چاہتی ہے تو آپ لوگ ایک سگریٹ سکھا لیتے ہیں۔ سگریٹ پی کر تو پھر بس تھوڑا سا سکون بسکونی ملتی ہے،
پھر جب نیند آتی ہے 15-20 منٹ بعد تھوڑا سا سکون ملتا ہے، نیند دل کرتا ہے باڈی کو کہ ابھی آرام کروں، پھر آپ ایک اور سگریٹ لگا دیتے ہیں۔ اسی طرح 2-2.5 گھنٹے آپ رات کو 2-4 سگریٹ پی کر اپنے آپ کو آپ خام خواہ ڈسٹرب کرتے ہیں۔ جب نیند کا خوب شدید غلبہ ہوتا ہے تو پھر بڑی مشکل سے آپ کہیں سو جاتے ہیں۔ کئی لوگ تو سگریٹ پکڑے پکڑے بھی سو جاتے ہیں اور نسوار پڑے پڑے بھی کئی لوگ سو جاتے ہیں، اور یہ چکر رات 9 سے 12 کے درمیان اکثر آپ لوگوں میں چلتا رہتا ہے۔ اس کے علاوہ ناظرین آپ دیکھ لیں کہ جب موٹر سائیکل کھڑی ہو زمین پر اور آپ اسے خوب ریس دیں، بار بار ریس دیں، بار بار ریس دیں، تو موٹر سائیکل تو یہ سوچے گا کہ یہ کس بیوقوف سے پالا پڑا ہے۔ اسی طرح آپ جب سگریٹ پیتے ہیں تو آپ کے دل کو اور خون کے سرکولیشن کو ایک ریس ملتی ہے، اور پھیپھڑوں میں دھواں بھی پہنچتا ہے، ان کے باریک سوراخ بھی بند ہوتے ہیں، آکسیجن جذب نہیں ہوتی، کچھ عرصہ بعد سانس پھولنے لگتا ہے، پھر پھیپھڑے ریئیکٹ کرتے ہیں، اور وہ بھی موٹر سائیکل کی طرح سوچتے ہیں کہ یہ کس بیوقوف سے پالا پڑا ہے۔ وہ ان سراخوں کو کھولنا چاہتے ہیں تو کھانسی شروع ہو جاتی ہے۔ الغرض ناظرین، سگریٹ، نسوار، گٹکا، پان یہ سب فضول چیزیں ہیں، اور زندگی کی حقیقت کو جانیے۔ اللہ تعالیٰ نے زندگی دی ہے تو اس زندگی سے پیار کریں، اور گھر میں اگر آپ سگریٹ پیتے ہیں اور بچے دیکھتے ہیں تو ان کے پھیپھڑوں میں بھی دھواں چلا جاتا ہے، چونکہ کمرے سے دھواں نکلتا نہیں ہے، 2-2 گھنٹے تک کمرے میں دھواں رہتا ہے، جب تک آپ دوسرا سگریٹ سلگا لیتے ہیں، پھر تیسرا سلگا لیتے ہیں، کمرے سے دھواں نکلتا ہی نہیں ہے۔ اور پھر جب بچے دیکھتے ہیں تو موقع ملتا ہے تو کبھی کبھار کوئی ٹکڑا اٹھا کر سونگھ لیتے ہیں، پھر کبھی کبھی ان کے دل میں یہ خیال آتا ہے کہ یار مجھے بھی سگریٹ پینا چاہیے، ابا جی میرے پیتے ہیں تو مجھے بھی یقیناً پینا چاہیے۔ اس کے دل میں معصوم ننھے سے ذہن میں سوال اٹھتا ہے، اور پھر کچھ عرصے کے بعد اسے جب موقع ملتا ہے نا کبھی، تو پھر وہ اپنی اس خواہش کو پورا کرتا ہے۔ ہم بچپن میں جب اسکول جاتے تھے تو راستے میں بھی میرے دوست کچھ سگریٹ ٹوٹے چھوٹے اٹھاتے تھے دائیں بائیں سے سڑک سے، اور کبھی کچھ سلگتا ہوا سگریٹ مل جاتا تھا تو زیادہ خوش ہوتے تھے، تو دوسرے ٹوٹے چھوٹے پکڑ میں رکھ لیتے تھے، پھر کہیں جا کر پیتے ہوں گے آرام سے کسی جگہ بیٹھ کر۔ تو اس طریقے سے عادت پڑتی ہے چھوٹے بچوں کو بھی۔ آپ اپنے لیے نہ صحیح اپنے چھوٹے بچوں کے لیے صحیح سگریٹ چھوڑ دیں، یا اگر آپ نہیں پیتے، آپ کے عزیز پیتے ہیں، دوست پیتے ہیں، بھائی پیتا ہے، کوئی بھی پیتا ہے، تو آپ ان کو بتائیں۔ آگے میں آپ کو دوائی بھی مطلب ہے کہ بتاؤں گا۔ بس آپ جب سگریٹ چھوڑنے کا عہد کریں، پہلے اپنے دل سے وعدہ کریں، 2-4 دن میں نے بتایا تھا کہ آپ سگریٹ پی لیں، 2-4 دن بعد اپنے ارادے کو مصمم کریں، اور پھر آپ رات کو اس کو الوداع کہہ دیں، اور پھر صبح سویرے اٹھیں اور واک شاک کریں، پھر واپس آئیں اور دن میں 2-4 دفعہ قہوہ شوا پی لیں۔ تو اس طرح کہ لوگوں کو بتائیں، خوشخبری سنائیں کہ میں نے سگریٹ چھوڑ دی ہے۔ جن کا بی پی بلڈ پریشر 100 سے کم ہے یا 90 سے کم ہے، وہ ذرا احتیاط سے سگریٹ چھوڑیں، اپنے ڈاکٹر سے مشورہ کر لیں، وہ اپنا بی پی چیک کراتے رہیں، تو وہ پھر کوئی طاقت کی چیز ان کو کھانی پڑے گی۔ جو عام لوگ سگریٹ چھوڑتے ہیں وہ اس طرح کریں کہ اپنے ساتھ آپ کوئی ٹافی اچھی قسم کی چوسنے والی، کوئی الائچیوں کے دانے، چھوٹی الائچی پاکٹ میں رکھ لیں، وہ آپ دن کو وقتاً فوقتاً کبھی کبھی چوستے رہیں۔ اسی طرح کوئی ڈرنک شنک بھی آپ پی سکتے ہیں، قہوہ پی سکتے ہیں، کافی پی سکتے ہیں دن کو۔ تو اس طریقے سے آپ پہلا جو ہفتہ ہوتا ہے یہ تھوڑا سا گڑبڑ کرتا ہے۔ اب میں آپ کو دوائی بتاتا ہوں، چونکہ دوائی آپ کی بڑی ہیلپ کرے گی۔ 50، 60، 70% دوائی جو ہے وہ آپ کی جو ایک ہوتی ہے نا، وہ ٹینشن، یا وہ کہتے ہیں پنجابی میں ایک جو پڑک ہوتی ہے، وہ آپ کی کم کر دے گی۔ اس گولیوں کا نام ہے، فرانس کی بنی ہوئی گولیاں ہیں، ان کا نام ہے نیکو اسٹاپ، NICO، نیکو STOP اسٹاپ، اور یہ لہننگ کمپنی فرانس کی بنی ہوئی ہیں۔ یہ میرے سائٹ پہ لکھا ہوا آ جائے گا، نیکو اسٹاپ لہننگ فرانس۔ یہ آپ نے کھانے سے آدھا گھنٹہ پہلے ایک گولی چوسنی ہے، اور دن میں ہر 3 گھنٹے بعد آپ نے گولی چوسنی ہے جی، اور دن میں تقریباً 6 سے 8 گولی آپ چوس سکتے ہیں، کوئی ان کا سائیڈ افیکٹ نہیں ہے۔ تو اس کے ساتھ آپ نے ٹوبیکم 1M، یہ بھی ایک دوائی ہے ہماری، یہ اگر آپ قطرے لے لیں جرمنی کے یا پاکستانی قطرے، تو 3-4 قطرے صبح، 3-4 قطرے شام کو پانی میں ڈال کے پینے ہیں۔ جرمنی کے ذرا مہنگے ہیں، پاکستانی سستے ہیں، کام دونوں کرتے ہیں۔ تو 3-4 قطرے آپ پہلے 2-4 دن صبح شام بھی پی سکتے ہیں،
پھر ایک دفعہ روزانہ کافی ہیں یہ قطرے. پھر جب دیکھیں کہ عادت کافی کم ہو گئی ہے سگریٹ کی تو پھر تیسرے دن ایک خوراک لے لیں. اسی طرح ان کو آہستہ آہستہ مہینے 1.5-2 مہینے تک ان کو آہستہ آہستہ کر کے چھوڑ دیں. پھر وہ بوتل اگر بائی جائے تو کسی اور کی آپ مدد کر دیں, وہ شک پی لیں. تو اس طرح کہ یہ گولیاں چوسنے سے آپ کی جو مایوسی ہے, تھکاوٹ ہے, چڑچڑاپن ہے, یہ کم ہو جائے گا. اور 10 سال سے کم عمر کے بچے یا حاملہ خواتین جو ہیں دودھ پلانے والی, وہ 5-6 گولیوں سے زیادہ استعمال نہ کریں. 5-6 گولیوں تک کوئی نقصان نہیں ہے, چوسنے والی گولیاں ہیں. تو بس انشاءاللہ تعالی آپ کوشش کریں گے تو یہ سگریٹ چھوڑ جائیں گے. اور آپ مجھے دعائیں دیں گے, اپنی دعاؤں میں مجھے یاد رکھیں گے. تو بس یہی ہے کہ آپ انشاءاللہ پہلے مصمم میں ارادہ کریں, اس کے بعد چھوڑ دیں. اور یہ چھوٹیں گے یک لخت, یہ میں آپ کو بتا دوں, آہستہ آہستہ نہیں چھوڑتے. آپ بے شک کہیں نہیں میں آج میں 20 کی بجائے آج میں 5 سگریٹ پیوں گا, پھر میں کل 4 پیوں گا, پھر 3 پیوں گا, بڑا مشکل ہے. نہیں, جب بھی چھوڑنے یک لخت چھوڑنے جی. بس الائچی کا دانہ منہ میں رکھیں, ٹافی منہ میں رکھیں, یہ جو گولیاں چوسیں. اور یہ جو گولیاں ہیں یہ آپ کسی دفعہ کبھی مطلب ایمرجنسی میں بھی چوس سکتے ہیں. فرض کہ آپ کو دل بہت آ رہا ہے سگریٹ کا تو آپ گولی چوس لیں, کوئی بات نہیں. اگر دن میں 7, 8, 10 تک بھی آپ چوس سکتے ہیں, کوئی ان کا سائڈ افیکٹ نہیں ہے. زبان کے نیچے رکھ دیں اور آہستہ آہستہ چوستے رہیں. امید ہے وہ آپ کو آج کی ویڈیو بھی پسند آئی ہوگی. میں نے سوچا آج سگریٹ چھوڑنے کی بات کروں کیونکہ یہ تو بڑی ضروری ہے. میں دیکھتا ہوں کہ جب جوان جو ہے ینگ لوگ یہ بھرتی ہونے کے لیے جاتے ہیں, کئی دفعہ فوج میں یا پولیس میں 100 بچے دوڑتے ہیں, ان میں سے 10 تو بے ہوش ہو جاتے ہیں. اتنی ان کی بری حالت ہوتی ہے. ان میں سے اکثر اسموکر ہوتے ہیں یا کچھ اور ان کے مسائل ہوتے ہیں. اس پر بھی کبھی بعد میں انشاءاللہ بات کریں گے. تو امید ہے کہ آپ لائک کریں گے, شیئر کریں گے اور سبسکرائب کریں گے. اور اپنے دوستوں کو یہ ویڈیو بھیجیے جو سگریٹ پیتے ہیں, اپنے رشتہ داروں کو بھیجیے جو سگریٹ پیتے ہیں. اور امید ہے آپ میری ویڈیو پسند کرتے ہوں گے. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.